بسمل کو ایک تسلی مل گئی ہے. جہانے رنگ و بو میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں تو احساس ہوتا ہے تڑپ ہر کوئی رہا ہے، تو ہر کوئی بسمل ہے. بسمل ایک خالص شاعرانہ ترکیب ہے کہ تڑپ رہا ہے حسن کے لیے، مچل رہا ہے حسن کی لو کے لیے، شمع دینے کے لیے تڑپتی ہے اور بسمل دید کے لیے تڑپتا ہے، حسن کے لیے تڑپتا ہے. تو اس لحاظ سے بسمل کا رتبہ بڑا نرالا ہے کہ بسمل اپنا آپ شیدائی ہو جاتا ہے. جہانے رنگ و بو میں اسے اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. عجیب بات تو یہ ہے کہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ کہیں گے یہ تو عجب نرگسیت ہے، نارسسٹ بندہ ہے. اور مجھے اس سائیکالوجی کی اس کلاس سے اختلاف ہے. نارسزم وہ چیز ہوتی ہے، نرگسیت وہ چیز ہوتی ہے. نارسسٹ کو اپنا آپ ہی دکھائی دیتا ہے اور بسمل کو بھی اپنا آپ ہی دکھائی دیتا ہے. نارسسٹ قربان نہیں ہوتا، بسمل قربان ہو جاتا ہے. جب قربان ہوتا ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ خدا بچ جاتا ہے. خود اپنے حسن کا دیوانہ، چار سو اسی کو دیکھتا ہے، یہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے، یہ اس کا پیار ہو جاتا ہے. پہلے وہ خود سے پیار کرتا ہے اور پھر خود کو پہچان لیتا ہے. فقط اس پہچان کے تماشے میں کتنا کرب اٹھاتا ہے بسمل، کتنا تڑپتا ہے بسمل، اور احساس ہوتا ہے کہ احساس کی کوکھ تو کبھی خالی تھی ہی نہیں. وہ تو شروع سے ہی طمع وصلت میں تھا، اسے تو اس کے چاہنے والے نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا. وہ تو ہر دم مست خیال تھا. اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو ایسی تڑپ ہوتی ہے، ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ میں کتنا غافل، میں کتنا کاہل کہ مجھے اتنا علم نہ ہوا کہ تو نے مجھے چاہا، تو نے مجھے پیار دیا، تو نے مجھے احساس دیا، تو نے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا. تو کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا. بسمل اپنے آپ کا شیدائی ہو جاتا ہے اور پھر اس سے اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. بسمل جو ٹھہرا